سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيقي ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا. ہم پر ہے یہ احسان عثمان کا لکھے گا، خالوں کی حفاظت کے لیے دیکھ زمانے ہیں، حسنین کریمان کو حفظان لکھے گا، شہزاد نبی پاک کے دو نور وہ لینے دو بار بنا آپ کا مہمان لکھے گا. میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام معززین علاقہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ نے شہید کی موت کا جو ذکر کیا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آج ہم ایک مظلوم شہید کی بات کریں جسے دنیا مظلوم مدینہ کہتی ہے، اور مسجد نبوی کا مصلی، مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دینے والی شخصیت، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والی شخصیت، جنہیں دنیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. پچھلے جمعے بھی میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں آپ کو سنائی تھی. آج بھی تذکرہ انہی کا کرتے ہیں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی رفیقی ورفیقی فی الجنت عثمان، کہ ہر ایک نبی کا کوئی ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق دنیا میں بھی عثمان ہے اور آخرت میں جنت کا رفیق بھی عثمان ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کا ایسا داماد نہیں گزرا جیسا داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک ہی شخص کو ملی ہو ایسا کہیں بھی نہیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ واحد شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے گھر میں نبی آخر الزمان فخر الانبیاء شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں میرے پیغمبر کی بیٹیاں حضرت عثمان کی بیویاں بنی ہیں، اور حضرت عثمان کو اسی وجہ سے ذی النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والا نبی کے 2 نور جس کے گھر ہوں اسے حضرت عثمان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کا وہ بے بات بادشاہ جس کی سخاوت پر خود پیغمبر بھی ناز کیا کرتے تھے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ عثمان، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ او میرے بندوں، جو بندہ میرے راستے میں شہید ہو جائے، جو میرے راستے میں قتل ہو جائے، اسے مردہ مت کہنا، اسے مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے، ولیکن لا تشعرون، اللہ فرماتے ہیں تمہاری عقلوں کو وہ شعور نہیں ہے وہ کیسی زندگی پا گیا ہے، کیسی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اب بندہ دیکھنے میں تو یہ سمجھتا ہے، بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی جان نکل گئی ہے، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی سانسیں بند ہو۔ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن چکا ہے پیغمبر دنیا سے گئے ہیں تو انتقال فرما گئے، وہ اپنے روزے میں زندہ نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر اندر کے اندر زندہ ہے، جو مومن وہاں پر سلام کرتا ہے میرے آقا سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ یہی ہے، جو شہید نبی کا امتی ہو کر اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور اس کو مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے، جو نبی ہو وہ اس کو کیسے ہم مردہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے، کبھی اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ آؤ نہ ذرا حضرت عثمان کی بات کرتے ہیں۔ کون عثمان؟ میرے پیغمبر کا دورہ داماد
کون عثمان میرے پیغمبر کا دورہ دماد، کون عثمان جامع القرآن عثمان، کون عثمان ناشر قرآن عثمان، کون عثمان حمز الف علی عثمان، کون عثمان حسن اور حسین کے خالو جان عثمان، کون عثمان امت کے تیسرے خلیفہ عثمان، کون عثمان میرے پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنی سخاوت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عثمان اس طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا 300 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو۔ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا کوئی اور ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر عثمان وہاں سے اٹھ کے سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا 300 اونٹ میں اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو۔ پھر تیسری جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ سے اٹھ کر تیسری جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اور کوئی بھائی؟ حضرت عثمان پھر اس طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا 300 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو۔ 10,000 درہم بھی دے دیے، 900 اونٹ بھی تبوک کے موقع پر دے دیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان کی اشرفیوں کو اٹھا کر کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں۔ میرے آقا مسکرا رکھے گئے اور کہہ رکھے گئے اے عثمان آج کے بعد جو بھی تو عمل کرے گا اللہ تجھ سے کوئی پوچھ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آ رہے گئے، میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیا ہے کوئی جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، کون ہے وہ شخص جس سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ کون ہے وہ؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہی عثمان جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے عثمان آپ کو ایک کرتا پہنایا جائے گا، لوگ آپ کا کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، جان دے دینا پر کرتا نہ اتارنے دینا۔ وہ کون سا کرتا تھا؟ وہ خلافت کا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام کی مشاورت ہوتی ہے، مجلس شورا بیٹھتی ہے جس میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ منتخب کرنے والوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت سے حضرت عثمان کو امت کا تیسرا خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودیوں کا ایجنٹ، یہ جناب والا اپنی سازش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی کمیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت یہ سازش کرتے کرتے ان کو 12.5 سال لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آج کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں عثمان کے کچھ کارنامے تو بتاؤ نا، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے قرآن مجید جو حضرت عثمان نے لکھوا کر کے میرے اور آپ تک پہنچوایا گیا۔ ناشر قرآن عثمان، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو جمع کر کے امت تک پہنچانے والا عثمان ہے۔ ذرا زور سے کہو نا یار سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ پوچھتے ہیں کیا فتوحات ہیں؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔
22 पे उमर ने छोड़ा था और 22 लाख मुरब्बा मील फिर हजरत उस्मान ने फतह किया। 22 और 22 कितने हो गए भाई? 44 लाख मुरब्बा मील का इस्लाम का परचम लहराने वाले कौन है? वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न सबा की ज़ुर्रियत वो जनाबे वाला मैदान में आती है, लोगों के मशवरे हो जाते हैं, नारा लगा दिया जाता है। क्या नारा लगाते हैं? दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मैं क्या नाना इंजना क्या कर, बल्कि अबू बकर दा पहला नंबर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को मुसल्ला दिया। मेरे आका ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया गया। मेरे आका के बाद अबू बकर सिद्दीक के जाने के बाद उमर अपनी मर्जी से मुसल्ले पे नहीं आया बल्कि अल्लाह की मर्जी से आया गया। अब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आए गए ये अपनी मर्जी से मुंतखब नहीं हुए, अल्लाह ने सहाबा के दिलों में डाला कि नबी के दूसरे खलीफे के जाने के बाद अब खिलाफत का जो मुस्तहिक है वो नबी का दोहरा दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बागी आ गए, मस्जिद का माहौल था मस्जिद नबवी, वो मस्जिद नबवी जहां एक नमाज पढ़ो 50 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, वो मस्जिद नबवी। उस मस्जिद नबवी के अंदर उस्मान मिंबर रसूल पर बैठे हैं। तवज्जो से बात को सुनना, बड़ी काबिल गौर बात है। कौन से मिंबर पर बैठे हैं? मिंबर रसूल पर, मस्जिद नबवी है। अल्लाह आप सबको ले जाए मस्जिद नबवी के अंदर, वहाँ की नमाजें नसीब फरमाए, वहाँ के इमाम के पीछे जाकर के नमाजें पढ़नी अल्लाह नसीब फरमाए। वरना तो लोगों को देखा जब नमाज का टाइम होता लैट्रिन की कुंडी लगाई और छुप गए अंदर। अल्लाह ऐसे बचाए, अल्लाह करे हम वहाँ जाएं तो अल्लाह हमें इमाम मस्जिद नबवी के पीछे नमाजें पढ़ने वाला बनाए। वो मस्जिद नबवी जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाजें पढ़ाई। हजरत उस्मान गनी खुतबा दे रहे हैं, खुतबा जारी है। एक बागी खड़ा होता है, इस तरफ से जेब के अंदर पत्थर डाले हुए हैं, जेबों के अंदर पत्थर ला करके बैठे हुए हैं बागी। तकरीबन 700 बागी वहां पर मौजूद थे और बागियों ने उस वक्त हमला किया जब अक्सर सहाबा इकराम जंगों पर गए हुए थे, मदीने में कम लोग रह रहे थे। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ साजिश कर डाली। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ एक आदमी खड़ा हो जाता है, कहता है कि उस्मान हम तुझे खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा शख्स खड़ा होता है, वो कहता है हम तुझे मानने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद नबवी के अंदर शोर शराबा डाल दिया गया, शोर कर दिया गया, जबकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत, अपनी आवाजों को पस्त रखना, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। मेरा अकीदा, मेरे अकाबिर उलमा देवबंद का अकीदा, मेरा अकीदा मौलाना हुसैन अहमद मदनी का अकीदा, मेरा अकीदा मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा ये है, जब रोज़े रसूल पर हम हाजिरी के लिए खड़े होते हैं, जब सलाम पढ़ते हैं, आका सलाम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। आपका भी यही अकीदा है ना? पैगंबर सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। उस मस्जिद नबवी के अंदर शोर पड़ गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर से नीचे उतार दिया गया, नमाज मुकम्मल नहीं करने दी। पता चला जिन्होंने उस्मान को नमाज मुकम्मल नहीं करने दी आज तक उनको नमाज नसीब नहीं हुई।
جنہوں نے عثمان سے مسجد نبوی کا مصلی چھینا، اللہ کی قسم آج تک وہ مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں کر سکے۔ آج بھی وہ لوگ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے قصر خلافت کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے آج کے بعد عثمان سے کوئی رابطہ نہ رکھے، آج کے بعد عثمان کو کوئی پانی نہ پہنچائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین؟ میرا ایمان حسین، میرے ایمان کا محور حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن پانی بند ہوا، لوگوں نے اب آویلا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں 3 دن اگر جو پانی بند ہوا گئے یہ بھی ظلم ہوا گئے، جس پر 40 دن پانی بند کر دیا گیا ہو، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ جس کو لوگوں نے مسجد نبی سے پکڑ کر کے اپنے گھر میں روک دیا گیا، وہ مسجد نبی جس نے خرید کر جگہ خرید کر کے دی ہو، آج اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آج کوئی عثمان مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا۔ وہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا، بیار روما خرید کر کے آزاد کرنے والا، آج اس پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، آج اس پر کھانا بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں سے محبت کرنے والا، آج لوگوں سے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ نا عثمان کا جرم کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ صرف جرم یہ تھا اسلام کا پرچم بڑی تیزی سے لہرایا جا رہا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا پرچم بڑی دور تک لہرایا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انہوں نے دیکھا، یہودیت نے دیکھا، یہود النصارہ نے دیکھا، عبداللہ ابن سبا کی ذریت نے دیکھا، انہوں نے سوچا اگر عثمان کو نہ روکا گیا تو یہ 44 لاکھ مربع میل پر نہیں، پھر یہ ساری دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرا دے گا، پیغمبر کا کلمہ پہنچا دے گا، نبی کا کلمہ پہنچا دے گا، اللہ کا قرآن پہنچا دے گا۔ مسلمانوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون علی؟ میرا پیر علی، مرشد علی، میرا ایمان علی، میرے ایمان کی جان علی، مسلمانوں کی پہچان علی، حسن حسین کے بابا جان علی، میرے نبی کا ویر علی، صحابہ کا مشیر علی، قرآن کی لکھنے والا تفسیر علی، وہ میرا پیر علی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں عثمان حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے 3 باتیں کرنے آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے مجھے اجازت دے دیجئے، میں علی تلوار لے کر کے میدان میں نکلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے باغی آپ کی بغاوت کر سکتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سنو عثمان کا جواب، عثمان کی محبت مدینہ دیکھو، میرے حضرت عثمان نے محبت مدینہ میں کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں علی دل تو بڑا کرتا ہے لیکن کیا کروں، یہ میرے پیغمبر کا شہر امن والا شہر ہے، یہ شہر کی قسم اللہ کا قرآن کھاتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا کہ یہ امن والا شہر ہے، میں اس میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا۔ علی پھر دوسرا جواب یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسرا مشورہ یہ ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، خلافت سے استعفیٰ دے دیں۔ حضرت علی نے کہا کیسے خلافت سے استعفیٰ دے دو؟ پیغمبر نے کہا تھا عثمان جان دے دینا پر استعفیٰ نہیں دینا، لوگ تیری خلافت کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ عثمان غنی علی نے جواب سنا، خاموش ہو گیا۔ پھر
تیسرا یہ جواب دیا، کہا کہ اے علی اے عثمان ایسے کرو، امیر معاویہ کے پاس شام کو چلے جاؤ، وہاں شام میں چلے جاؤ، امیر معاویہ آپ کا دفاع کریں گے۔ حضرت علی کو بھی پتا تھا حضرت عثمان کے قاتلوں کو جو نکیل امیر معاویہ ڈال سکتا ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جواب دیا، فرمایا کہ مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں، رہنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں، مرنا بھی مدینے میں ہی چاہتا ہوں۔ علی نے جب دیکھا کہ یہ پیغمبر سے اتنی محبت، اتنی وفا کرتا ہے، پیغمبر سے اتنی وفا کر کے پھر حضرت عثمان نے جب یہ جواب دیے، علی پھر آ گئے، اپنے گھر میں آئے۔ علی نے دیکھا عثمان پیاسا ہے، علی نے مشکیزہ اٹھایا، پانی بھرا، علی نے اپنے کندھے پہ اس مشکیزے کو رکھا اور عثمان کے دروازے کی طرف چل دیے۔ جب چلے نا تو وہ باغی جو کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے تیر مارا اور مشکیزہ پھٹ گیا، پانی جو تھا وہ گر گیا۔ علی نے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر کے عثمان کے گھر میں پھینکی تاکہ عثمان کو پتہ چلے میں علی آپ کا بھائی پانی پہنچانا چاہتا تھا لیکن ان باغیوں نے پہنچانے نہیں دیا۔ پھر جب حضرت علی نے دیکھا کہ حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو جنت کے شہزادے جن کے لیے پیغمبر نے اعلان کیا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ دونوں جنت کے شہزادے حسن اور حسین علی آئے ہیں، بلایا ہے، بلا کر کے کہا علی نے کہا حسن اور حسین اپنی تلواریں اٹھاؤ اور اپنے خالو عثمان کے دروازے پر پہنچ جاؤ، یہاں اس دروازے سے کوئی باغی اندر داخل نہ ہو۔ اب جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئینہ دروازے پر کھڑے ہیں جہاں علی کے بیٹے کھڑے ہوں، عقیدہ سنو ہمارا، ہم علی کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، جو کرتا ہے محبت ضرور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہنا سبحان اللہ۔ ہاں علی کے بیٹے ہیں، عثمان سے وفا کر رہے ہیں، عثمان سے وفا کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹوں چلو نا جاؤ اور دنیا کو بتا دو ہم حسین ہم علی کے بیٹے اپنے چچا عثمان سے وفا کرنے کے لیے آگے گئے، ہم حضرت عثمان کا دفاع کرنے کے لیے آگے گئے، ہم حضرت عثمان سے محبت کی وفا کرنے کے لیے آگے گئے۔ حضرت حسن اور حسین اس دروازے پر کھڑے ہیں جس دروازے پر علی نے انہیں کھڑا کیا۔ جب باغیوں نے دیکھا یہاں تو علی کے بیٹے کھڑے ہیں، یہاں تو یہ مار دیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے، ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، پیچھے سے دشمن دیوار پھیلا کر کے اندر داخل ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ظالم نے قرآن کو چھینا، ایک سائیڈ پہ رکھا، واہ قرآن نے بھی عثمان سے وفا کر دی، قرآن اڑ کر کے عثمان کی گود میں آ جاتا ہے، پھر ظالم قرآن کو اٹھاتا ہے، پھر قرآن اڑ کر کے عثمان کی گود میں آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان پہلا سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آخری آیات پہلے سپارے کی آیات پر پہنچتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ظالم نے بڑا مارا، حضرت عثمان غنی کے سر میں ماری تکو، تلوار ماری، حضرت عثمان کو نیزے مارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے آخری بات کر کے بات کو ختم کر رکھا ہو۔ حضرت عثمان غنی دوپہر میں آرام کر رہے تھے، میرے آقا کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، میرے آقا کہتے ہیں عثمان گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آج کی افطاری تیری ہمارے پاس ہے۔
آج کی افطاری ہمارے پاس ہے۔ حضرت عثمان سمجھ گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اپنی بیوی حضرت نیلہ سے کہا وہ جو میں نے نیا پاجامہ سلوا کے رکھا ہے وہ مجھے لا کر کے دو۔ حالانکہ آپ نے پوری زندگی میں پاجامہ نہیں پہنا، آپ تہمت باندھتے تھے جیسے کہ چادر باندھتے ہیں دیہاتی لوگ۔ وہ منگوایا کس لیے؟ اس لیے جب مجھے شہید کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے یہ باقی میری لاش کی بے حرمتی کریں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھل جائے۔ شرم و حیا کا پیکر جو تھا عثمان، تو پھر میں کیوں نہ کہوں نہ جبہ ضروری ہے نہ قبا